يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر شہادت مظلومانہ حضرت امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرجہ کے سلسلے میں جن 5 مجالس کا انعقاد کیا گیا ان کی آج آخری مجلس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ عرائض کو کسی منطقی مقام تک پہنچا سکوں. گفتگو کرنے کے لیے ہم نے قرآن کریم کی مشہور و معروف آیہ تطہیر کا انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں مسلسل مطالب کو پیش کیا. اس سے پہلے کہ میں اپنی عرائض پیش کروں میں ISO کے ان تمام نوجوانوں کا، بارگاہ کے تمام منتظمین کا، اسکاؤٹ کے بچوں کا اور پولیس کے وہ تمام اور رینجرز کے وہ تمام اراکین کے جنہوں نے اس مجلس کو پرامن طور پر برپا ہونے میں کسی بھی طور پر کسی بھی عنوان سے کوئی کردار ادا کیا، ان سب کا نہایت ممنون و مشکور ہوں. خصوصاً آپ تمام سامعین کا نہایت ممنون اور مشکور ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. عزیزان گرامی قدر عرض کیا کہ پروردگار قرآن مجید میں لوگوں کے امتحان کی خاطر بعض مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ بعض آیات کو، بعض جملوں کو بعض دیگر جملوں کے دامن میں پرو دیا جائے. اور کل میں نے عرض کیا کہ اس کا مقصد امتحان ہے تاکہ جنہوں نے ہدایت لینی ہے وہ متوجہ ہو جائیں اور جن کے دلوں میں کفر ہے یا جن کے دلوں میں کجی ہے یا جن کے دلوں میں مرض ہے، اس امتحان کے ذریعے سے اس کا بھی اظہار ہو جائے. انہی میں سے ایک آیت انما آیت تطہیر. آیت تطہیر کے اندر عرض کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ بحث کی جائے کہ کون شامل ہے اور کون شامل نہیں ہے، سیاق اور سباق سے آپس میں کوئی ارتباط پیدا ہوتا ہے یا نہیں. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خود مرحلہ طہارت کو سمجھا جائے کہ منزل طہارت و تطہیر ہے کیا
اور پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ کوئی اس آیت کے اس مرحلے میں داخل ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ لہذا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ایک مرحلہ تزکیہ ہے جس کو اذہاب الرجس سے اللہ تعالیٰ تعبیر فرما رہا ہے، اور دوسرا مرحلہ مرحلہ تطہیر ہے۔ پس جب تک تزکیہ حاصل نہیں ہوتا تطہیر معنی پیدا نہیں کرتے۔ خود تطہیر میں بھی مادی تطہیر بھی ہے، معنوی تطہیر بھی ہے۔ مادی تطہیر کے وسائل مادی اور معنوی تطہیر کے وسائل معنوی۔ مادی تطہیر اور بعض معنوی تطہیر کا وسیلہ پروردگار نے پانی کو قرار دیا ہے، لہذا اس دنیا میں مادی طور پر اور انسانوں کے اندر مبتلا بے طہارتوں میں اکثریت پانی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ پانی کے حوالے سے خدا دو مراحل کو ہمارے سامنے، ایک پانی کا کام کیا ہے تطہیر، اور دوسرا پانی کا مشہور و معروف کام جس کو سائنس نے بھی بیان کیا، بلکہ یہ کہوں کہ سائنس نے انکشاف اور ثابت کر دیا، تائید کر دی، وہ کیا ہے؟ حیات۔ لہذا فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے قرار دیا۔ بس پانی کے بنیادی طور پر دو کام ہیں، ایک طہارت اور دوسرا حیات۔ حیات کے معنی اور حیات کیا ہے، یقیناً یہ اپنے اندر ایک مفصل بحث ہے جو ایک جداگانہ گفتگو چاہتی ہے، بلکہ بندے کا اپنا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں حیات اور موت کے موضوعات پر ضروراً بحث کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے مطالب ایسے ہیں کہ جو اگر موت اور حیات میں واضح نہ ہوں تو قرآن اور احادیث اصلا سمجھ میں ہی نہیں آتے۔ اسی طرح سے اسلام میں پیش کردہ کئی ایسے مفاہیم اور مقامات عالیہ کہ جن کو دین بیان کرتا ہے، جب تک ہمارا ان سے متعلق مفہوم واضح نہیں ہوتا تب تک ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہے کیا۔ اب جب شے ہی یا مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آیا تو اس سے متعلق آگے کی گفتگو بیکار ہو جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک مرتبہ، ایک منزل، ایک مقام شہادت ہے۔ شہادت کے حوالے سے عمومی جو ذہنیت ہے وہ کیا ہے کہ شہادت موت ہے، لہذا ہم ایک نعرہ بھی لگاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ موت یا شہادت۔ تو ہم شہادت کو موت کی صف میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، جبکہ شہادت بنیادی طور پر موت نہیں ہے، بلکہ شہادت ایک اعلیٰ عرفہ اور سپیریئر حیات اور لائف کا نام ہے۔ لہذا پروردگار واضح طور پر شہداء کے بارے میں قرآن مجید میں لوگوں کو منع کر رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار ان کو مردہ مت کہنا، بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہیں، اور اگر تمہیں ان کی حیات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اپنے شعور اور ادراک کو بلند کرو، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اپنے شعور اور ادراک کو بلند کرو۔ یعنی اتنی سپیریئر لائف ہے، اتنا افضل مرحلہ ہے حیات کا کہ اسے عام شعور انسانی سے حتی درک نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا خود شہادت حیات ہے، اور اسی وجہ سے حیات کے مفہوم کو قرآن میں سمجھنے کے بعد، اب یقیناً میں تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ کروں گا، اگر ہمیں قرآن کا اور اہل بیت کا یعنی اسلام کا پیش کردہ حیات اور موت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے تو کچھ عجیب سی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ وہ عجیب سی چیزیں کیا ہیں کہ قرآن کا، اسلام کا اور اہل بیت کا مفہوم و حیات و موت ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ پاسبلٹی ہے، ممکن ہے کہ کچھ افراد جو زمین کے نیچے دفن ہو چکے ہیں زندہ ہوں، اور بہت سارے افراد جو زمین پر چلتے پھرتے دکھائی دے رہے ہوں در واقع مردہ ہوں۔ تو کچھ یوں سمجھ لیجئے، کچھ زندہ ہیں جنہیں دفن کر دیا گیا ہے، اور کچھ مردہ لاشیں ہیں جو زمین پر چلتی پھرتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ حیات اور موت کا تصور سمجھنے کے لیے بھی
ہمیں پانی کی حقیقت کو بھی ایک مرتبہ سمجھنا پڑے گا کہ جس سے در واقع دنیا میں حیات ہے۔ اب ایک اسی پانی کی حیات یا پانی سے حیات کا ایک تصور وہ ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور سائنس بھی بیان کر رہی ہے۔ سائنس نے کیا کہہ دیا؟ بھائی ہر زندہ چیز پانی سے بنتی ہے۔ اس کو بہت ذہن میں اپنے اچھی طرح سے بیٹھا لیں۔ اب لازم بات ہے، میں سائنس کی بحثوں میں الجھنا نہیں چاہتا۔ کیوں ہم کہتے ہیں کہ پانی سے حیات ہے؟ اس لیے کہ ہمارے تجربے میں بہت ساری حیات دنیا میں ایسی ہے جو کہ پانی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے۔ لیکن اب ایک اچھا بات کر رہا ہوں، شاید بعض لوگوں کو عجیب لگ جائے، لیکن یہ یاد رکھیے گا، حیات کا سارے کا سارا، یعنی ایسا نہیں کہ ساری کی ساری حیات کا تصور پانی پر ہو۔ ساری حیات پانی پر متوقف نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں دنیا میں زندہ جن کا پانی سے اور آکسیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیکٹیریاز کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ نائٹروجن پر زندہ رہتی ہے۔ اس کو زندہ رہنے کے لیے نائٹروجن چاہیے ہوتی ہے، آکسیجن نہیں چاہیے ہوتی۔ تو اب وہ چیزیں، اب اس کے اندر بحث ہے، خود اجنہ کے جو وجود ہے اس کے اندر بھی ایک بحث ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ یہ ہمارا تصور ہے جو سائنس نے ہمیں دیا، اور ہم نے تصور کر لیا کہ بھئی جہاں پانی ہوگا وہاں حیات ہوگی۔ یہ اشتباہ ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہر جگہ پانی سے حیات ضروری نہیں ہے۔ لہذا یہ جو ابھی سائنسدان اپنے بہت سارے خلائی پروگرام بھیجتے ہیں اور مختلف سیاروں پہ پانی تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ بھئی پانی اگر مل گیا تو حیات مل جائے گی، یہ ضروری نہیں ہے، اصلاً ضروری نہیں۔ میں نے عرض کیا نا، ایک مورد بھی اگر ہم ایسا پیدا کر لیتے ہیں کہ جو زندہ ہو اور اسے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ایسی حیات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جو بغیر آکسیجن کے وجود میں آ سکتی ہے۔ لہذا پانی کی تلاش مت کرو، حیات کی تلاش کرو۔ لہذا اب یہاں پر ہمیں ایک مرتبہ یہ بھی تصور کرنا پڑے گا کہ پھر جو قرآن کہہ رہا ہے کل شے، دیکھیں جب قرآن کل کہہ رہا ہے تو کل کا معنی پھر کل ہے، یعنی سب۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر وہ شے کہ جو زندہ ہے اس کو پانی سے قرار دیا۔ یعنی حیات کا مایا کیا ہے اس وقت؟ پانی۔ اب حیات کا منبع اگر پانی ہے اور ہم نے کوئی ایسی چیز ثابت کر دی کہ جو پانی سے اپنی زندگی کو نہیں لیتی یا پانی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی، تو پھر آپ آیت کا معنی کیا کریں گے؟ اس کل شے کو کہاں لے کر جائیں گے؟ تو وہاں پر بھی آپ کو پانی کے معنی سمجھنے پڑیں گے۔ لیکن پھر سے کہوں گا کہ پانی اور حیات دونوں کے معنی کو سمجھنے پڑیں گے۔ حیات حقیقی کیا ہے؟ کہ جو شہید کو موت کے دروازے سے شہید کو موت کے دروازے سے گزر جانے کے باوجود بھی زندہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ بہت سے چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں، تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ اصل حیات کہاں پر ہے۔ کیا واقعاً شہید کی جو حیات ہے وہ بھی پانی پر متوقف ہے میری اور آپ کی حیات کی طرح سے؟ اصل شہید بدن کا محتاج نہیں رہتا۔ اور پھر اگر حیات کی تعریف کی جائے تو خداوند خود بھی حی ہے، وہاں پر پھر حیات کے کیا معنی ہے؟ مگر فرشتگان حیات نہیں رکھتے، وہ بھی حیات رکھتے ہیں، تو ان کی حیات کہاں سے آئے گی؟ کیا وہ بھی پانی پیتے ہیں؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں۔ تو بس پانی کی حقیقت کو جاننا پڑے گا کہ پانی کیا ہے۔ ایک تو میں نے عرض کیا پانی کا کام طہارت، دوسرا پانی کون سا؟ جس سے حیات، اور تیسرا جو درمیان میں کئی مرتبہ عرض کیا وہ کیا ہے؟ وہ پانی کہ جس کے لیے خداوند فرما رہا ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء، کہ جب اس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں نے عرض کیا کہ یہاں پر دن سے مراد شب و روز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو شب و روز والا دن ہے اس کا تعلق زمین کی اور سورج کی حرکتوں سے ہے۔ بس وہ ایام اور اس یوم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یوم کے کچھ معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یوم کا خاص افراد بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک معنی یوم کا مرحلہ بھی ہوتے ہیں۔
اگر ہم مرحلہ بھی لے لیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا جو کہ کن فیکون کا مالک ہے، اس کے کن کے نتیجے میں ایک دم سے زمین و آسمان وجود میں نہیں آ سکتے تھے جو 6 مرحلے لگے؟ تو مختلف جواب ہیں، ایک جواب دوں گا آج اور آگے بڑھاؤں گا گفتگو کو، کہ یہ جو 6 مرحلے ہیں ان کا تعلق ضروری نہیں ہے کہ خدا کی قدرت سے ہو، بلکہ اس کا جو تعلق ہے وہ مادے کی پستی اور کمزوری سے ہے۔ مادے کے اندر مسئلہ یہ ہے، خدا کا کن ہو چکا، ابھی تک کائنات میں جو کچھ پیدا ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا سب کن کا نتیجہ ہے، لیکن مادے کی کمزوری یہ ہے کہ اسے زمان اور مکان چاہیے، اسے وقت چاہیے، درجہ بدرجہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے۔ بس میں بھی کن کے نتیجے میں ہی پیدا ہوا ہوں، لیکن میں جو شخص کاظم نقوی یہاں پر آپ کے سامنے موجود، میری کمزوری کیا ہے کہ وہ سارے مراحل طے ہوں، زمین و آسمان سے بننے سے لے کر آدم علیہ السلام کے آنے سے لے کر پھر پشت سے سارے کے سارے اجداد یہاں تک پہنچیں گے تو میں پیدا ہوں گا، اور اس سلسلے میں ذرا سا بھی اگر معاملہ اوپر نیچے ہو جائے تو جو چیز پیدا ہوگی وہ میں نہیں ہوں گا۔ تو نتیجہ تو کن کا ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں وہ مرحلے، وہ سارے کے سارے فیزز چاہیے جس کے نتیجے میں ہم ظہور کریں گے۔ لہذا ان 6 مراحل سے کیا مراد ہے اس کے اندر علماء نے بحث کی ہے، وہ فلسفے کی بحث ہے، میں آج اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن مراد اگر 6 مرحلے ہیں تو ان 6 مرحلوں کی بازگشت خدا کی طرف نہیں پلٹتی بلکہ خود زمین و آسمان کی کمزوری کی طرف پلٹتی۔ اب یہ 6 مرحلے جو بھی ہیں، ان 6 مرحلوں سے پہلے کانا عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے۔ یہ کون سا پانی؟ یہ والا پانی اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر نیچے کے بہت سارے مراحل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اب اگر کوئی یہ تصور پیدا کرے کہ وہاں پر عرش سے مراد کوئی تخت ہے، جیسا کہ کرسی سے بھی مراد کوئی کرسی، کوئی چیئر لیا گیا، اور پانی سے مراد یہی والا پانی H2O لے، تو اس سے زیادہ پست سوچ ہو ہی نہیں سکتی۔ ابتدا اس کی یہ ہے کہ خدا جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، تو جو جسم و جسمانیت سے ماورا ہوں اس کے لیے عرش اور کرسی معنی پیدا نہیں کرتے، لہذا جب وہ کرسی کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی جو کرسی ہے اس کی وسعت میں زمین و آسمان سارے کے سارے موجود ہیں، لیکن عرش کی وسعت بیان نہیں کی۔ عرش کے لیے صرف کہیں فرمایا عرش العظیم، کہیں کریم، کہیں اور کوئی صفت استعمال کی، لیکن عرش کی وسعت کو بیان نہیں کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ عرش کی وسعت ایسی ہے کہ جو نہ سمجھ میں آ سکتی ہے نہ بیان ہو سکتی ہے، اصل قابل نہیں ہے عرش کی وسعت کہ اسے تصور کیا جا سکے۔ خود عرش بھی اپنے حقیقی معنی میں قابل تصور شے نہیں ہے۔ صرف جب امام سے کسی نے بہت التجا کی تو امام نے ایک مثال دے کر یہ کہا کہ یوں سمجھ لو کہ تمام زمین و آسمان، پوری کائنات کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا ریگستان ہو اور اس ریگستان کے عین مرکز میں ایک انگوٹھی پڑی ہو، ایک انگوٹھی کا چھلا پڑا ہو۔ بہت بڑے صحرا میں انگوٹھی کے چھلے کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا کہ کرسی کے مقابلے میں پورے تمام اس جہان مادی کا ایسے ہی تقابل کیا جا سکتا ہے، گویا بہت بڑے صحرا میں ایک انگوٹھی۔ اب پھر فرمایا کہ عرش اور کرسی کے درمیان میں بھی یہی نسبت ہے، یعنی آگے خود کرسی عرش کے مقابلے میں کیسے ہے؟ جیسے بہت بڑے صحرا میں کوئی ایک انگوٹھی پڑی ہو۔ تو اب یہ جو امام سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہی صرف ذہن کو ایک تصور دینا چاہتے ہیں کہ عرش کی وسعتیں کتنی ہو سکتی ہیں، صرف ایک تصور اجمالی، حقیقی نہیں ہے یہ بھی۔ اب یہ دونوں چیزیں ہیں کیا؟ کرسی کیا ہے اور عرش کیا ہے؟ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگر میں اسی لیے کہتا ہوں کہ نہ ہوتے تو ہم انہی چیزوں میں بھٹکتے رہ جاتے کہ ہے کیا، فرمایا کہ کرسی بھی اللہ کا علم ہے اور عرش بھی اللہ کا علم ہے۔ اب کرسی کون سا علم ہے اور عرش کون سا علم ہے؟ فرمایا کہ کرسی وہ علم ہے
کہ جس سے پوری تمام مادی کائنات کی جتنی بھی تدبیریں ہیں اور جتنے بھی اوامر ہیں اس کرسی کے علم کے ذریعے سے پروردگار انہیں انجام دیتا ہے. لیکن اس کی جو وسعت ہے اس عالم مادی کے مقابلے میں وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم اسے تصور نہیں کر سکتے. عرش فرمایا کہ وہ علم ہے کہ جس سے پروردگار نے تمام مخلوقات، یہ تو مادی ہے، نان مٹیریل جتنی بھی مخلوقات ہیں اور سب کچھ ہے، ابتدائے خلق کو اللہ نے جس علم کے ذریعے سے شروع کیا وہ عرش ہے. اب اس علم کی کیا کیفیت ہے ہم درک نہیں کر سکتے، اصلا بحث ہی ہمارے اس سے خارج ہے. لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علم الہی کی کوئی ایک تجلی ایسی ہے کہ جو جب عرش کی صورت میں نمودار ہوتی ہے تو خلقتیں آغاز کرتی ہیں. جہان میں خلقت مخلوق کا آغاز ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، اور اس کو تحمل کرنے، یعنی اب عرش کیا ہے؟ علم الہی جس سے مخلوقات بننی. اس علم الہی کو جس نے اٹھایا ہوا ہے، حمل کیا ہوا ہے، جس کے اوپر یہ ہے، وہ واسطہ ہے اس علم اور دیگر تمام مخلوقات کے درمیان میں. وہ واسطہ ہے اس علم اور دیگر تمام مخلوقات کے درمیان میں. اب وہ جس نے تمام مخلوقات سے پہلے عرش الہی کو حمل کیا اور واسطہ قرار پایا علم الہی اور مخلوقات میں، اسے الماء کہتے ہیں. لہذا بعض تعبیروں میں جہاں پر اول ما خلق القلم ملتا ہے، العقل ملتا ہے، وہیں پر الماء بھی ملتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ اسی طرح سے ہمارے پاس اب یہ بحث کہاں سالو ہوتی ہے، یہاں پر آ کے ہوتی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، نور محمد و آل محمد بھی اول مخلوق ہیں. اب اگر القلم ہے تو کیا وہ کوئی الگ چیز ہے؟ العقل ہو تو کوئی اور چیز ہے؟ الماء کوئی چیز اور ہے؟ نہیں. اول ما خلق اللہ نوری، نور محمد و آل محمد پہلی مخلوق ہیں. صرف اپنے وظائف کے اعتبار سے ان کی نوعیت تبدیل ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے اس کا نام بدلتا ہے. لہذا میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ اگر نور محمد و آل محمد علم الہی سے قرآن کو لے کر لوح پر منتقل کر رہا ہو، اس عالم میں القلم کہلاتا ہے. اور جس عالم میں یہی نور محمد و آل محمد علم الہی کو جو کہ عرش کی صورت میں ہے اپنے اوپر اٹھائے اور اسے حمل کیے ہوا ہوتا ہے، اس وقت الماء کہلاتا ہے. لہذا اب مسئلہ یہاں سے حل ہونا شروع ہو گیا کہ یہ جو الماء ہے جس نے عرش کو حمل کیا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ نور محمد و آل محمد ہے. اس کے بعد اب جتنا بھی کائنات میں علم حمل ہوگا، جو بھی مخلوقات میں ہوگا، جتنے بھی فرشتے بنیں گے، ان سب کا تعلق کس سے ہوگا؟ اسی الماء سے ہوگا. اور یہی الماء ہے کہ پوری کائنات میں کہیں پر بھی حیات اگر تصور کی جائے گی بغیر اس پانی کے جو کہ نور محمد و آل محمد ہے، اصلاً حیات معنی پیدا نہیں کرے گی. یعنی پروردگار سے حیات کے فیض کو لے کر پوری کائنات میں پھیلانا اس کے ذریعے سے ہے. اسی طرح سے پوری کائنات کے اندر تطہیر جس پانی سے قائم ہوتی ہے وہ بھی نور محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. پس اب اگر کائنات میں حیات تلاش کرنی ہے تو بھی اہل بیت، اگر تطہیر تلاش کرنی ہے تو بھی اہل بیت. پس اب یہ صورتحال اس طریقے سے سامنے آئے گی کہ اگر حب اہل بیت دل میں موجود ہو تو پھر صرف حیات ہے، موت نہیں ہے. لہذا فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. دل میں محبت ہو تو موت نہیں آتی، شہادت کے نام سے نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. درود پڑھیے ایک مرتبہ بلند آواز سے. خوب تطہیر بھی جہاں پر اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہوگی، یہ نور جہاں واقع ہوگا، تطہیر کا عمل بھی وہیں سے شروع ہوگا. لہذا اگر کسی قلب میں محمد و آل محمد علیہم السلام کی محبت نہ ہو تو نہ اسلام کی طہارت اس کے اوپر اثر کرے گی، نہ غسل کی طہارت اس پر اثر کرے گی، نہ وضو کی طہارت اس پر عمل کرے گی.
اصل طہارت معنی نہیں پیدا کرے گی. ہم تطہیر کے لیے، ہم پاکیزگی کے لیے، ہم پاک ہونے کے لیے جو پانی تلاش کرتے پھر رہے ہیں، یہ پانی صرف ظاہری تطہیر کر رہا ہے. خود اس پانی کو جو تطہیر عطا کی ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت نے کی ہے. لہذا یہ عزیزان من، کائنات حوادث نہیں ہے، یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور سب کچھ بن گیا. نا، یہ کائنات انسیڈنٹ ہے، واقعات ہے. ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکمت کی طرح سے کے ساتھ خلق کیا ہے. لہذا زمین پر حیات اور تطہیر بخشنے والا مادہ جو مادی زندگی میں تطہیر بھی دے گا اور مادی زندگی میں اغلب حیات بھی دے گا. اغلب حیات بھی پانی دیتا ہے، تطہیر بھی اغلب پانی دیتا ہے. یہ دونوں چیزیں دیتی ہیں. یہ جو تطہیر کرنا اور حیات دینا پانی کا اغلب فعل ہے کہ دنیا سمجھتی ہی یہ ہے کہ طہارت بھی پانی سے اور حیات بھی پانی سے. اس مائع نے یہ جو تشابہ اسمی پیدا کیا اور زمین پر ماء کہلایا. غور کیجئے گا، ایک پانی کون ہے، ایک ماء کون ہے. کس کو ماء کہا جا رہا ہے؟ نور محمد والے محمد کو، کہ جو عرش کو اٹھا رہا ہے. اب اس کو اگر ماء کہا ہے، اس کے لیے اللہ نے لفظ ماء استعمال کیا ہے کسی بھی مرحلے میں کسی بھی مقصد سے. تو اب زمین پر جو بھی شے پانی کہلائے گی، ماء کہلائے گی، یعنی تشابہ اسمی پیدا کرے گی، تو یہ پانی کا تشابہ اسمی پیدا کرنا ہے نور محمد و آل محمد علیہ السلام سے کہ اتنی فضیلتوں کا حامل ہو گیا. صرف تشابہ اسمی، جس مادے نے تشابہ اسمی پیدا کر لیا وہ تطہیر کا مرکز بھی بن گیا، حیات کا مرکز بھی بن گیا. تو اگر اہل بیت علیہم السلام سے تشابہ اسمی کسی شے کو اتنی فضیلت عطا کر سکتا ہے تو یہ بتائیے کہ جنہوں نے تشابہ معنوی اور حقیقی اہل بیت علیہم السلام سے حاصل کر لیا تو کائنات فضیلت میں ان کا مقام کیا ہوگا، کیا مقام ہونا چاہیے. لہذا یاد رکھیے گا کہ اصل شیعہ، اب شیعہ کون ہے؟ شیعہ حقیقی وہ ہے کہ جو اپنے اندر تشابہ حقیقی پیدا کرتا ہے ائمہ سے. صرف نام، اسی لیے ابھی کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے فضائل شیعہ جو کتاب لکھی گئی ہے اور اس کے اندر جو شیعوں کے فضائل اور مناقب اور مراتب لکھے گئے ہیں وہ پڑھ کر سناؤں گا. لہذا ائمہ علیہم السلام کے بزرگ اصحاب کو جب کوئی کھڑے ہو کر کہہ دیتا تھا کہ یہ شیعہ ہیں تو وہاں کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیتے تھے، آنسو بہنے لگتے تھے. اور جب کوئی پوچھتا تھا تو وہ لرز کر کہتے تھے تم نے اتنی بڑی نسبت مجھے دے دی ہے کہ مجھ جیسا گنہگار اس نسبت کے لیے قابل نہیں ہے. اہل بیت کا شیعہ ہونا الفاظ سے نہیں ہے عزیزان من، اہل بیت کا شیعہ ہونا عمل سے ہے. اور عمل میں بھی کب؟ کہ جب انسان اپنے اندر تشابہ پیدا کرنے کی کوشش کرے اہل بیت سے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اور یہ کوشش یاد رکھیے گا اہل بیت علیہم السلام کے جس قدر فضائل، جس قدر ان کی مراتب علمی، جتنا آپ کو سمجھ میں آتا چلا جائے گا، جتنا مقام اہل بیت علیہم السلام آپ کی نظروں میں اعلیٰ اور افضل ہوتا چلا جائے گا، اتنی عقیدت اور محبت اہل بیت سے خود بخود دل میں پیدا ہوتی چلی جائے. جتنی محبت پیدا ہوگی اتنا انسان، چونکہ انسان طبیعتاً ایسا ہے کہ اپنے محبوب سے شباہت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے محبوب سے شباہت. اگر ہمارے حقیقی محبوب محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ ہمیں بھی اہل بیت علیہ السلام سے تشابہ پیدا کرنا. میں نے عرض کیا اللہم صلی اللہ علیہ محمد. کائنات خلق میں جو چیز صرف تشابہ اسمی پیدا کر لے، وہ بھی ایک خاص کیفیت سے نور محمد والے محمد کے، اس کے اندر اتنی فضیلت اور اتنے کرامات پیدا ہو جاتے ہیں. اب یقیناً چونکہ پانی موضوع نہیں ہے، ورنہ پانی کے اندر بھی گفتگو بہت ہے. لہذا عزیزان من، یہ جو ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا گوہر ہے، اس کی قیمت کو سمجھنے کی کوشش کریں. یقیناً اس کا مقام، یقیناً اس کا مرتبہ اتنا ہے کہ اگر یہ محبت کسی قلب میں آ جائے حقیقی معنی میں
تو سنا آپ نے قلب المؤمن کیا ہے؟ عرش الہی. اب یہ اس میں کہاں پر آ کر چیزیں جڑتی ہیں آپس میں، وہ ایک اپنی جگہ پر مفصل بحث ہے کہ جب ہمارے لیے معنی قلب روشن اور واضح ہو جاتا ہے کہ قلب کہتے کسے ہیں، اور پھر محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے معنی یہ دو چیزیں واضح ہو جائیں تو پھر خود بخود سمجھ میں آتا ہے کہ قلب مومن اللہ کا عرش کیسے بنتا ہے. لیکن میں نے چاہا ہے کہ صرف کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کچھ باتوں میں آپ تک بات کو پہنچا سکوں کہ عرش الہی کا حمل محبت اہل بیت کرتی ہے. قلب مومن اگر واقعاً محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے پر ہو جائے تو اس قلب میں اس عرش کو حمل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ ان حاملان عرش میں سے شمار ہونے لگتا ہے، اور حاملان عرش میں شمار ہونے کا مطلب اللہ تبارک و تعالی سے قرب کی وہ منزل ہے جسے حتی فرشتگان مقرب بھی حاصل نہیں کر سکتے. لہذا سمجھیں، غور کریں اس بات پر کہ اہل بیت ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں کہاں پہنچانا چاہتے ہیں. اگر ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آنے لگیں کہ محبت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس مقام تک لے جا سکتی ہے تو جنت تو عزیزو بہت پیچھے رہ جاتی ہے. جنت کا تصور بہت پیچھے رہ جاتا ہے. لہذا محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اتنا قیمتی اگر گوہر ہے تو قیمت سخت ہونی چاہیے. لہذا میں نے عرض کیا تھا مصائب اور مصیبتوں کو اپنے لیے نعمت سمجھیں، اس لیے کہ آپ کے قلب میں یہ گوہر موجود ہو اور قیمت نہ ادا کرنی پڑے، یہ ممکن نہیں ہے. لہذا اگر قیمت ادا کر رہے ہو تو مطمئن ہو جاؤ کہ گوہر قلب میں کہیں موجود ہے. اور کچھ نہیں، کم از کم بھی اگر کر رہے ہیں، میں نے تزکیے کی بحث کی تھی نا آپ سے، تزکیے کی بحث میں نے عرض کیا تھا کہ کم از کم اگر پاسنگ مارکس لینے ہیں، دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم پاسنگ مارکس حاصل ہو جائیں، تو پاسنگ مارکس حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پاسنگ مارکس حاصل کرنے کے لیے بس کم از کم یہ کرنا ہوگا کہ جس وقت اس دنیا سے جا رہے ہو یہ محبت دل میں موجود رہ جائے، یہ محبت دل میں رہ جائے. اگر بس یہاں تک بھی تم نے بندوبست کر دیا پاس ہو جاؤ گے. لیکن اہل بیت ہمیں صرف پاس کرانے نہیں آئے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. اہل بیت ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں اس مقام تک لے جانے آئے. انشاءاللہ عرض کروں گا کبھی کہ مقامات اولیاء کیا ہیں کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے حاصل ہو سکتے ہیں. لیکن میں نے عرض کیا قیمت ایسا نہیں ہے کہ ہم قیمت ادا نہیں کر رہے، قیمت ادا کر رہے ہیں، لیکن جتنے مقامات زیادہ حاصل کرنے ہیں پھر اتنی زیادہ قیمت دینی پڑے گی. یہ جو خوف کے عالم میں زندگی بسر کرنا ہے یہ کم قیمت نہیں ہے. بدترین خوف کے باوجود اہل بیت کی محبت سے ہاتھ نہ اٹھانا یہ کم قیمت نہیں ہے. ہمارے پاس الحمدللہ شہداء کی کوئی کمی نہیں ہے. اس فہرست میں پاکستانی تشیع اور پاکستان کے شیعہ انشاءاللہ اہل بیت کے سامنے سرخرو ہیں، لیکن ہمیں اپنے شہداء کے قدم بقدم چلنا ہے. اور شہادت کی منزل ذرا سی ضعیف ہو رہی ہے تو وہاں سے اسارت کی منزل شروع ہو گئی. اب ہمیں ڈر لگتا ہے اسیروں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم نے کچھ زیادہ کہہ دیا تو ہمیں بھی اٹھا لیں گے. تو بھیا محبت کی ہے تو بھگتنا پڑے گا. اگر محبت کی ہے تو بھگتنا پڑے گا. اگر محبت سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تو مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. اور یہ مصیبتیں جو اہل بیت کی محبت میں آ گئیں تو یہ ہی تو اوقات پیدا کروا دیتی ہیں، ورنہ ہماری حیثیت کیا ہے؟ مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں گم ہو جائیں گے. اور اس ساری مٹی، دونوں مٹیوں کے درمیان میں ایک نجاست کا ظرف ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ابتدا بھی نجاست ہے، انتہا بھی نجاست ہے. جو ان نجاستوں میں سے ہمیں نکال کر
طہارتوں کی بلندیوں پر پہنچاتی ہے وہ محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو قیمت تو دینی پڑے گی، قیمت کے لیے آمادہ رہو. یہ جان بالآخر جانی ہے. اہل بیت کی محبت میں نہیں گی تو ٹرک مار کے چلا جائے گا. آج کل تو نوجوانوں کو ٹرک کی بھی ضرورت نہیں ہے، پان گٹکا ہی کافی ہے ان کے لیے. پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں کہ ہم ہیں کون. اگر اہل بیت کی محبت دل میں ہے تو اپنی قدر و قیمت جاننے کی کوشش کرو. تم اتنے سستے نہیں ہو کہ پان گٹکے کھا کے مر جاؤ. خدا کے لیے سے باہر آؤ. اہل بیت سے محبت کرنے والا جوان بہت قیمتی جوان ہوتا ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے اس کا. لہذا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر محبت ہے تو مصیبت سے گزرنا پڑے گا. تو شاعر کہتا نا، غالباً فیض صاحب کا شعر ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، وہ شان سلامت رہتی ہے. اور مقتل میں اگر اہل بیت کی محبت کی دھج سے گیا تو اس سے بڑی کوئی شان ممکن ہی نہیں ہے. ہے کوئی شان اس سے بڑی؟ کیا آپ کو مرنے کے بعد جس وقت آپ اس جہان میں، اب یعنی موت کا دروازہ ہے، نئی زندگی میں آپ کی انٹری ہو اور یہ پتہ لگے کہ اس کو محبت اہل بیت میں مارا گیا. شہید سبت جعفر استاد کا مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے. ان سے کہا کسی نے کہ قبر میں سوال و جواب ہوگا، تو کہا کہ جب منکر و نکیر آ کر اگر پوچھیں گے کہ من امامک، تو میں اس کو پلٹ کر جواب میں یہ کہوں گا، گولی مارنے والے کو پتا تھا تجھے معلوم نہیں ہے. جو گولی مار کے گیا ہے اسے معلوم تھا، تجھے معلوم نہیں ہے. اور واقعتاً ایسا ہے عزیزوں. اتنا اطمینان رکھو. یہ جو افراد ہمیں اور آپ کو کس قدر اطمینان تھا شہید کے، وہ بڑی شخصیات تھے، بڑی شخصیت. یہ بچہ بھی ہمارا جو کچھ عرصے پہلے عباس ٹاؤن کے سیلاب میں شہید ہو گیا. آسان ہے عین جوانی میں 3 لوگوں کی جان بچانا اور چوتھے کی کوشش میں شہادت تک پہنچ جانا آسان کام ہے؟ یہ جوانی کی اس سرحد پر ہے جہاں امنگیں ہوتی ہیں. لیکن کسی نے حضرت قاسم کو دیکھ لیا ہو تو اس کے لیے موت مانا نہیں رکھتی. لہذا آمادہ رہیں. اب شہادت کا اگر پریشر سلو ہوا ہے شکر ادا کریں. اسارت کا شروع ہو گیا، مگر اسارت کربلا سے جدا ہے. کیا کربلا صرف شہادت کا نام ہے؟ اسارت کبھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا انشاءاللہ. شہادت کی قیمت اللہ نے لگائی ہے، اسارت کی قیمت نہیں لگائی. میں نے عرض کیا نا، آبرو بھی خریدتا ہے اللہ. تو بیچ کے تو دیکھو آبرو کیا ہوگا، جیل چلے جاؤ گے بس. جس کو آبرو بیچ کر آؤ گے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. وہ حسینی رنگ ہے، یہ زینبی رنگ ہے. آؤ اٹھا کے لے جاؤ، ہمیں بھی لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی اسی لاقانونیت کا نتیجہ پاکستان اس وقت تباہی کی طرف جا رہا ہے. کسی بھی ادارے کو آپ قانون سے اوپر لے جائیں تو وہ اس کی تباہی کی ابتدا ہے. میں پاکستان، یقیناً ہمارا ملک اسلامی جمہوری ہے، یا تو آپ پاکستان کے ساتھ اسلامی نکال دیں، الگ کوئی ایسا ملک بنا لیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنا بھی کوئی مذہب اختیار کر لیں، پھر ہم نے آپ سے کوئی بحث نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے نام کے ساتھ مسلمان اور اسلام لگا رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ قانون سے بالا تر صرف خدا کی ذات ہے. حتیٰ انبیاء کو اجازت نہیں ہے قانون سے اوپر جانے کی، ائمہ کو اجازت نہیں ہے قانون سے اوپر جانے کی. تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ غور کیجئے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میرا کام ہے کہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں تحصیل علم کرنے کے بعد اپنے قوم کے افراد کو انذار کروں، ڈراؤں انہیں. قرآن کی آیت ہے، میرا فریضہ ہے اور میں متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ اگر اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھیں گے، عین اس مرحلے میں عین ممکن ہے کہ آپ شرک کا یا کفر کا آغاز کر رہے ہوں. کوئی نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان کے دستور اور آئین سے
اپنے آپ کو اگر بالا سمجھ رہے ہو، قرآن اور اسلام کے آئین سے بالا نہیں ہو سکتے. اور قرآن اور اسلام سختی کے ساتھ اس بات کی ممانعت کرتا ہے کہ حکومتی ادارے اپنی حدود سے تجاوز کریں. کسی کو حق حاصل نہیں ہے، کسی کو حق حاصل نہیں. اور ہمارے پاس سیرت موجود ہے. امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ، خلافت ہاتھوں میں ہیں، اپنے علم الہی کے ذریعے سے جانتے ہیں کہ ابن ملجم مجھے قتل کرے گا. میثم میں تمار کو بتا رہے ہیں. میثم کہتے ہیں مولا اس کو گرفتار کیوں نہیں کر لیتے؟ امام فرماتے ہیں میثم اس نے گناہ نہیں کیا ابھی. جب تک یہ گناہ نہ کر لیں، اس کا گناہ ثابت نہ ہو جائے، میں حد سے آگے نہیں جا سکتا. جناب امیر جیسی شخصیت پہ تلوار کا وار کر دیتا ہے. امیر اپنے بیٹوں کو سمجھا رہے ہیں اس نے ایک ضربت ماری ہے، اس سے ایک سے زیادہ ضربت نہیں مارنا. خلیفہ وقت ہوتے ہوئے تاکید کر کے جا کہہ رہے خبردار، اسلام میں لاش کا مسئلہ کرنا جائز نہیں ہے، خبردار اس کی لاش کا احترام کرنا. مگر جناب امیر ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. جب جناب امیر قانون کے پابند ہیں تو کوئی اور کیسے قانون سے اوپر جا سکتا ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں، ہماری پاکستان دشمن عناصر یا پاکستان کو نقصان پہنچانے والے عناصر سے کوئی محبت نہیں، لیکن ہم صرف اور صرف پاکستان میں قانون چاہتے ہیں. اگر ان میں سے بعض افراد آپ سمجھتے ہیں تو آپ ثابت کیجئے اور اس کے بعد جو سزا بنتی ہے دیجئے. لیکن یہ ایسی گمشدگیاں کہ جن میں نہ یہ پتہ لگے کون لے گیا، کب لے گیا، کب چھوڑے گا، کہاں رکھا. میں پھر سے آپ کو متنبہ کر رہا ہوں، اس وقت سے ڈریں کہ جب خدا کی لاٹھی حرکت میں آ جائے. ہمارا کام ہے ڈرانا. ایک طرف یہ جو تکفیری آؤٹ فٹ اتنا اوپر جا رہا ہے، کتنوں کو اندھا سمجھتے ہیں آپ؟ کتنوں کے منہ بند کریں گے؟ مگر انہوں نے ابھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد پاکستان میں یہ سب کچھ نہیں کروایا تاکہ ان کی ان غیر اسلامی حرکتوں کے اوپر پردہ پڑ جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم یہودیت کا پیچھا چھوڑ دیں گے؟ خیبر سے میرے مولا نے جس جنگ کا آغاز کیا تھا، انشاءاللہ امام زمان اس جنگ کا اختتام کریں گے. اور زمین پر یہ زائنسٹ اور صہیونی نام کی کوئی چیز انشاءاللہ اس کو باقی نہیں رکھیں گے. تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور ہم ہٹیں گے بھی نہیں. اور کسی بھی قیمت پر یہ ارض پاکستان، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں اور جان دی ہیں. یہ جو ٹولہ آج پاکستان کے لیے اپنے حقوق کا اظہار کر رہا ہے، علماء کی شان میں اور سادات کی شان میں گستاخی کرنے والے یہ جاہل ٹولہ تمہارے باپ نے بنایا ہے. جاؤ ذرا جا کر تاریخ دیکھو. تمہارے اجداد پاکستان کو کافرستان کہتے تھے. تمہیں اسلام کے نام پر اگر پناہ ملی ہوئی ہے، ہمارے باپ باپ نے دیے تمہیں. ورنہ جاؤ ذرا جا کر ہندوستان میں دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اوقات یاد آ جائے گی تمہیں. یہ ہمارے بزرگوں نے قوم دی. تم اس کو چھوڑو، جاؤ ذرا بنگلہ دیش میں جا کے تم فنکاری دکھا کے دکھاؤ. نہ تمہارا بسترا تمہارے گردن میں ڈال کے تمہیں نکالا وہاں سے تو مجھے کہنا. اگر ہم خاموش رہتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے. ہم پاکستان میں صرف امن چاہتے ہیں، اور پاکستان میں امن کے لیے ہم نے لاشیں بھی دی ہیں، اسیر بھی دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. لیکن تمام جتنے بھی ادارے ہیں، ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ کسی بھی مقام پر ہاتھ ملا کر پاکستان کے اسلامی نظریات کو تباہ برباد کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم خاموش نہیں رہیں گے. کسی بھی قیمت پر خاموش نہیں رہیں گے. اسلام کے لیے لٹتے چلے آ رہے ہیں، لٹتے رہیں گے. لیکن کسی بھی، یہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے. سر کٹانا بھی سیکھا ہے، اسیر ہونا بھی سیکھا ہے. لہذا بہت مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے لاقانونیت مت پھیلائیں، ورنہ اس کا عذاب خود آپ کی اپنی گردن میں آئے گا. اسارت، تلوار
زہر کون سا حربہ ہے جو ہم نے نہیں دیکھا؟ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ آج کا دن میرے اس امام نے پیاس کی شدت میں تڑپ تڑپ کر گزارا ہے، جس کی پوری زندگی باقی ماندہ کربلا کے بعد سے لے کر آج شہادت کے دن تک کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میرے مولا کے سامنے پانی کا جام آئے اور میرا مولا گریہ نہ کرے۔ کاش وقت ہوتا تو میں عرض کرتا، اس قدر خوفناک بنو امیہ کے جاسوسی نظام اور کربلا کے بعد مدینہ اور مکہ کے اوپر حملہ کر کے اسلامی مقدسات کو تاراج کرنے والے یہ اسلام دشمن افراد، کیا مقصد تھا مدینہ اور مکہ پہ حملہ کرنے کا؟ مقصد یہ تھا کہ انڈائریکٹلی لوگوں کو پیغام دے دیا جائے کہ اب اگر کسی نے حسین کا نام بھی لیا تو ہم پھر مکہ اور مدینہ بھی نہیں پہچانتے۔ ان حالات میں سے عزاداری نکل کر میرے اور آپ تک پہنچی ہے۔ عزیزانو، اس عزاداری کی قدر و قیمت کو جانو۔ لہذا امام سجاد جانتے ہیں کہ میں مجلس نہیں برپا کر سکتا، میں اپنے بابا کا نام نہیں لے سکتا، جہاں میں یہ کام کروں گا وہاں ایک اور کربلا تیار۔ کیا کرنا چاہیے؟ پوری زندگی کو میرے مولا نے اپنی عزاداری بنا دیا، پوری زندگی کو۔ اپنا کام بھی جاری ہے، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ جہاں پانی آتا ہے رونا شروع کر دیتے ہیں، کھانے پر بیٹھتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں، جوان کی سیما کو دیکھتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں، نوجوان کو دیکھتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں، کسی کی گود میں بچے کو دیکھتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں، 34-40 سال کے جوان کو دیکھتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں، بوڑھے کو دیکھتے ہیں، کوئی مقام نہیں چھوڑا۔ لیکن ایک موقع ایسا بھی آتا تھا کہ جو لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں امام سجاد کے سامنے یہ منظر نہ آ جائے۔ جانتے ہو عزیزو کون سا منظر تھا؟ کہ جب میرا مولا کسی قصائی کو، کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیتا، بس وہ موقع میرے مولا کے اوپر قیامت کا ہوتا۔ خدا جانے سید سجاد کی آنکھوں میں کون سے منظر پھر جاتے تھے کہ تڑپ تڑپ کر اتنا روتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ کبھی قصائی سے پوچھتے، اے میرے بھائی تو نے اس جانور کو پانی پلایا یا نہیں؟ وہ کہتا ہم مسلمان ہیں مولا، بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے۔ بس سر کو پیٹ کر رو کر کہتا، ہائے میرا بابا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ ارے جب دہشت دیکھتا جانور کو ذبح کرتے ہوئے، پوچھ بھائی تیری چھری تیز ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتا مولا ہم نے چھری کو تیز رکھا ہوا ہے۔ تڑپ کر کہتا ارے میرا بابا، کند خنجر کی ضربتوں سے پس گردن ذبح کر دیا گیا۔ کس کس چیز کو یاد کر کر کے روتا رہا؟ بس عزادارو، زہر ملتا ہے تو پیاس کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے۔ مجھے تو اپنے اس مظلوم مولا کی اس بے بسی کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جب سید سجاد پر پیاس کی شدت بڑھتی ہوگی زہر کے اثر سے، تو میرا مولا پانی پیتا ہوگا یا حسین کو یاد کر کے روتا ہوگا، اصغر کو یاد کر کے روتا ہوگا، سکینہ کو یاد کر کے روتا ہوگا۔ بس عزادارو، چلا گیا حسین کا عزادار، دنیا سے چلا گیا حسین کا عزادار۔ امام باقر اپنے بابا کو غسل دے رہے ہیں، ارے غسل دیتے ہوئے امام باقر بھی ایک مرتبہ رونے لگے۔ عزادارو، دوسرا جنازہ ہے جس کو غسل دیتے ہوئے کوئی معصوم رویا ہے۔ یا علی یا مرتضی یا محمد باقر، ارے مولا رو کیوں رہے ہو؟ ہاتھوں پہ ابھی تک ہتھکڑیوں کے نشان، پیروں میں ابھی تک بیڑیوں کے نشان، گردن میں ابھی تک توق کے نشان، پشت پر ابھی تک تازیانوں کے نشان باقی ہے۔ مولا آپ کے جنازے کو غسل و کفن دے کر امام باقر نے بڑی شان سے جنازہ اٹھایا، مگر میں کہوں گا مولا جسارت ہوگی، مگر یہ جنازہ اس کا ہے کہ جس کا ایک بڑا غم یہ تھا کہ ارے جوان بیٹا میں موجود تھا،
مگر میرے باپ کی لاش کربلا میں بے گور و کفن تھی، میرے اکبر کی لاش، میرے بھائی کی لاش، میرے چچا کی لاش۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ بار الہ منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، منتقم زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ جتنے بھی ہمارے عزادار مریض ہیں ان کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بالخصوص ہمارے برادر عزیز سرمائے ملت برادر فرخ سجاد نہایت علیل ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ پروردگار ان کو صحت کامل عاجل عنایت فرمائے۔ بار الہ تمام بے گناہ اسیروں کو بحق اسیران کربلا رہائی عنایت فرما، بالخصوص شیخ ابراہیم زقزاقی، ان کی اہلیہ اور امام موسیٰ صدر کو رہائی عنایت فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، تمام علماء مراجع ازام کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ التماس سورہ فاتحہ ہے رہبر کبیر انقلاب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، شہید مظلوم سید عارف الحسینی، شہید باقر الصدر، شہید عباس موسوی، شہید باقر النمر، شہید ڈاکٹر سید محمد علی نقوی، شہید قاسم سلیمانی، شہید استاد سبت جعفر، شہید سید حیدر زیدی، شہید ندیم حسین میسم علی، شہید حسن زیدی، شہید امینی ذاکرہ اہل بیت سیدہ ندیم زہرہ عابدی، علماء ملت جعفریہ، شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے مدافعین حرم، تمام منتظمین کے مرحومین اور حاضرین کے مرحومین کو ایصال فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن۔